اما بعد، قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو صورتیں نبیوں کے نام پر رکھی گئی ہیں. جیسے قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر. سورہ یونس ہے، یونس علیہ السلام کے نام پر. اسی طریقے سے سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کے نام پر. ایسی بہت ساری صورتیں ہیں قرآن کریم میں. انہی میں سے ایک صورت ہے سورہ نوح. سورہ نوح جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے نام پر ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر سی معلومات پیش کی جائے گی اور انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. ہم کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت لمبی عمر دی تھی، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. 950 سال تو صرف وہ سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، دین کی باتیں پہنچاتے رہے. ایک بڑی عمر تھی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا رسول بنا کر کے کہ آپ جائیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے اپنی قوم کو کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، دردناک عذاب. ایک عذاب تو وہ ہے جو مرنے کے بعد آخرت کا عذاب، اور ایک عذاب یہ ہے کہ بھئی تم پر دنیا میں عذاب آئے گا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو سمجھایا کہ بھئی میں آپ لوگوں کو کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کو مان لو. نوح علیہ السلام نے سمجھایا. ساتھ میں یہ بھی بات کہی کہ اگر تم لوگ استغفار کر لیتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی اگر تم مانگ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے عذاب کو تھوڑا دور کر دے گا اور مہلت مل جائے گی، تمہارا عذاب ہٹ جائے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی جو اہل علم نے کیا ہے کہ بھئی تمہاری عمر اور بڑھ جائے گی، ورنہ عذاب آئے گا تو تمہارا کام تمام ہو جائے گا. نوح علیہ السلام سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ذکر کیا کہ بھئی دن رات میں سمجھا رہے ہیں، اعلانیہ طور پر سمجھا رہے ہیں، چھپ کر کے پرسنلی مل کر کے سمجھا رہے ہیں. کہتے جب بھی نوح علیہ السلام سمجھانے جاتے تو یہ ان کی قوم جو ہے مطلب اتنی بدبخت قوم تھی کہ جب سمجھانے جاتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیتی تھی. کانوں میں انگلیاں ڈال لینا ہے کہ نوح کی کوئی بات سننا نہ پڑے، اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانک لیا کرتے تھے، کپڑوں سے، کہ نوح جو ہے ہم کو پہچان نہ سکے، پہچان لے تو پھر ہم تک آ جائیں گے بات پہنچانے. بہت سمجھایا. پھر آخر میں نوح علیہ السلام نے ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی کہا کہ بھئی دیکھو تم استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کرنا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اس میں بڑی طاقت ہے. کہا تم کرو گے آسمان سے بارشیں نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو مال بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بیٹوں سے بھی نوازے گا، اور ایسے باغات تم کو ملیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی ارے بھائی ہمارے پاس تو دیا ہوا سب کچھ ہے، اور قوم کے جو بڑے ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، وہ کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے. کہا یہ چیز تو ہمارے پاس ہے. پھر نوح علیہ السلام نے سمجھایا. ان کی قوم کے اندر جو ہے بت پرستی تھی. سمجھیے کہ شرک جو شروع ہوا، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرک سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا. جس قوم کی طرف نوح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے، اس قوم میں شرک کی شروعات ہوئی. بہت سارے بتوں کو پوجتے تھے. ان میں 5 بت وہ تھے جن کی اس وقت عبادت کی جاتی تھی. ایک ود، ایک سوا، ایک یغوث، ایک یعوق اور ایک نصر. یہ 5 کی وہ عبادت کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے سمجھا بھئی چھوڑ دو، ان کی عبادتیں نہ کرو، اور یہ سب چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا دو. لیکن قوم نے کہا کہ نہیں،
ہرگز جو ہے ان کی عبادتوں کو نہیں چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے آخر ان پر بد دعا کر دی، اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے اوپر جو ہے کسی بھی کافر کا کوئی گھر باقی نہ رہے، بہت ان سے تنگ آ گئے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام نے یہ تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کی، اور جو اہل ایمان تھے، جو مومن تھے، ان کے لیے کیا ہے، بخشش کی طلب کی، مغفرت کی دعا ان کے لیے نوح علیہ السلام نے کی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر کس طریقے سے جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ان پر کیسے عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال جواب کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ ختم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اب جو بھی دن بچے ہیں آپ لوگ تیاری کریں، اور انشاءاللہ ایگزام جیسا بتایا گیا کہ جمعہ کے دن خواتین کا ایگزام ہوگا اور سنیچر کے دن انشاءاللہ مردوں کا ایگزام ہوگا۔